اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج دیوان ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے ہم ایک غزل پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ غزل اپنے موضوع کے اعتبار سے بہت اہم ہے۔ حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں 2-3 بڑے مضمون باندھے ہیں جو کہ اپنی ایک بہت بڑی اہمیت رکھتے ہیں کہ ایک انسان جب حقیقت کے ساتھ تعلق پیدا کر لیتا ہے، حق تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں چلا جاتا ہے، وہ کون سے کام ہیں جو اسے کرنے چاہیے، وہ کون سے کام ہیں جو اسے نہیں کرنے چاہیے، اور جب وہ اس راستے پر ہے تو اس راستے پر رہتے ہوئے وہ کون سی شرائط ہیں جن کو پورا کرنا اسے بہت ضروری ہے، اور اس سفر کو طے کرتے ہوئے وہ کون سے معاملات ہیں جن کو اس نے سر انجام دینا ہے۔ اور آج کی اس غزل میں اسی طرح کی کیفیات ہیں، اور 2-1 چیزیں ایسی بھی ہیں جو کہ انتہائی سمجھنے کی ہیں۔ اس غزل کی اہمیت جو ہے وہ ان چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جیسے ہی وہ چیزیں ابھی غزل میں آئیں گی ایک مضمون کی صورت میں، تو اس میں جو گفتگو ہوگی وہ سننے کے لائق ہے، ذہن نشین کرنے کے لائق ہے، اور ایک حال کی صورت میں اپنے اوپر وارد کرنے کے لائق ہے۔ شروع کرتے ہیں اس غزل کو۔ فرماتے ہیں: دیہیم خسروی بر ما نالے استراست، دیہیم خسروی بر ما نالے استرست، خسروے کسے خلعت تجرید در برست۔ تو فرماتے ہیں جو تاج شاہی ہے، جو بادشاہوں کا تاج ہے، وہ ہمارے لیے جو گدھے ہیں، جو خچر ہیں، ان کے پاؤں میں پڑے ہوئے جو نال ہیں اس سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ اور ہمارے لیے اب وہ فرما رہے ہیں بادشاہ کون ہے؟ خسروے کسے کے خلعت تجرید در برست، ہمارے لیے حقیقی بادشاہ وہ ہے، حقیقی بادشاہ اور خسروی عادات کا مالک وہ ہے جس نے تجرید کی خلعت جو ہے وہ پہن رکھی ہے، تجرید کی جو پوشاک ہے اس کو پہن لیا ہے۔ تو یہاں یہ تجرید جو ہے یہ ایک اصطلاح ہے، صوفیانہ اصطلاح ہے، یہ سمجھنے والی ہے کہ وہ کون سی طاقت ہے، وہ کون سی قوت ہے جس کی وجہ سے جو تاج شاہی ہے ان کے سامنے جو ہے وہ گھوڑے کے پاؤں میں پڑے ہوئے نال سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ تو تجرید کہتے ہیں خود کو حق تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں رکھتے ہوئے اپنی تمام تر چیزوں کو، اپنے تمام تر احوال کو اس کے ساتھ جوڑ دینا، اور وہاں اپنی ہر طرح کی خواہش، اپنی ہر طرح کی آرزو، اپنی ہر طرح کی تمنا کو اٹھا لینا، اور پھر حق تعالیٰ کو ہی واحد اور یکتا جاننا کہ یہاں جتنے بھی معاملات ہیں، یہاں جتنے بھی تجربات ہیں،
جو بھی مجھے حاصل ہوگا وہ اس ذات واحد، اس ذات یکتا کی طرف سے جو مجھے عطا ہوگا وہی میں لوں گا۔ اس کے علاوہ جو بھی آئے گا اس کو میں اپنے لیے مفید نہیں سمجھوں گا بلکہ مضر سمجھوں گا۔ تو تجرید اسی چیز کو کہتے ہیں کہ توحید میں رہتے ہوئے حق تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں اتنی پختگی آ جائے، اتنی استقامت نصیب ہو جائے کہ حق تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی ذات سے کوئی غرض باقی نہ رہے، کسی شے سے کوئی حاجت باقی نہ رہے، کسی شے کے ساتھ کوئی تعلق، چاہے وہ ذہنی سطح پر ہے، جبلی سطح پر ہے، طبعی سطح پر ہے، وہ کسی حاجت کی صورت میں، کسی لالچ کی صورت میں، کسی حرص کی صورت میں باقی نہ رہے۔ تو فرماتے ہیں دیہیم خسروی برما نالے استرست، خسروے کسے کے خلعت تجرید در برست۔ اور اب فرماتے ہیں کہ ہم اس سفر کو آگے کیسے بڑھانا چاہیے۔ جب تجرید ایک سالک اختیار کر لیتا ہے تو پھر آگے کا سفر اسے کیسے کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں سی مرغ وار روئے نہفتم بقاف عشق، کہ ہم نے سی مرغ کی طرح عشق کے قاف میں اپنا منہ چھپا لیا ہے۔ اور وجہ کیا بنی ہے؟ کز ہر دو کون دانائے روحم نہ در خورست، ہمیں دونوں جہان میں اپنی روح کے لیے کوئی ایسا دانہ نہیں ملا کہ جس کو چکھ کر، جس کو کھا لینے کے بعد ہم جو ہیں وہ فنا اختیار کر لیتے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے سی مرغ کی طرح اپنے عشق کو اس کے قاف میں چھپا لیا ہے کہ ہم نے اس کی محبت میں، اس کے عشق میں خود کو فنا کر لیا ہے۔ تو پھر فرماتے ہیں وحدت ورائے کنگرا کبریا کشد، کہ عارفے کے منظرو عرش اکبرست۔ تو فرماتے ہیں یہ جو توحید ہے اس کو یکتا ماننا، اس کو واحد ماننا، اس کو ہر چیز کا حاجت روا ماننا اور اپنی تمام حاجتوں کو اس کے ساتھ جوڑ دینا، اپنی تمام ضرورتوں کو اس کے ساتھ جوڑ دینا اور پھر خود کو اس توحید میں خالص کر لینا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے وہ عرش کے کنگرے سے بھی آگے لے جاتی ہے آپ کو۔ اور فرماتے ہیں کہ اب ان چیزوں کا اتنا کال پڑ گیا ہے، اتنی کمی واقع ہو رہی ہے کہ اپنے زمانے میں ہم ایسے لوگ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ کہاں ہیں ایسے لوگ کہ جو توحید میں خود کو خالص کر چکے ہیں اور اپنے تمام تصورات کو، اپنے تمام خیالات کو اس کے ساتھ جوڑ چکے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کو عارفے کے منظر او عرش اکبرست۔ تو فرماتے ہیں وہ عارف کہاں ہے کہ جس کی نظر عرش اکبر پر ہو۔ اب تو جو ظاہری معاملات میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں، اپنی ضروریات میں، اپنی مادی خواہش میں پھنسے ہوئے یہ لوگ جو کہ ان جگہوں پر بیٹھ گئے ہیں، تو فرماتے ہیں کہاں ہیں وہ لوگ جن کی نظر عرش اکبر پر ہوتی تھی؟ کہاں ہیں وہ عارف جو کہ اس کے ذات کی معرفت رکھنے والے تھے، اس کے اوصاف کی معرفت رکھنے والے تھے، اس کی صفات کی معرفت رکھنے والے تھے، اس کے اسماء و افعال کی معرفت رکھنے والے تھے۔ پھر آگے فرماتے ہیں گفتم با علم اک با ملک دیگر شوم، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے سوچا کہ میں اس عقل اور اس علم کی بنیاد پر اس جگہ سے گزر جاؤں گا، اس ملک سے گزر جاؤں گا۔ یہ جو توحید کا ملک ہے، یہ جو توحید کی وادی ہے، تو فرماتے ہیں اس سے میں گزر جاؤں گا۔ لیکن کیا ہوا
ملکم ز علم و عقل چو دیدم بیرون ترست۔ تو فرمایا کہ جب میں نے ان دونوں چیزوں کو دیکھا کہ عقل اور علم جو ہیں اس بارے میں بے بس ہیں، تو بس میں نے پھر خود کو ان سے روک لیا۔ بنیادی طور پر حضرت شیخ یہاں فرمانا چاہ رہے ہیں کہ عقل بھی اس معاملے میں محدود ہے، کیونکہ عقل کا سارا دار و مدار حواس پر ہے، اور حواس کا سارا دار و مدار ظاہر پر ہے۔ جو موجودات خارجیاں ہیں ان کے ساتھ عقل کا سارا تعلق ہے۔ عقل اپنا سارا مال، عقل اپنا سارا مواد یہاں سے لے رہی ہے، حواس سے، اور باطن میں جو حواس باطنی ہیں اس کے ساتھ تعلق میں نہیں ہے۔ تو فرما رہے ہیں عقل اپنی اس مجبوری کی وجہ سے اس تک نہیں پہنچ رہی، اور علم جو ہے وہ شعور کے اندر رہتے ہوئے اپنی تمام حرکت لے رہا ہے، اپنے معلوم سے اپنے نامعلوم کی طرف۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کا سارا تعلق معلومات کی طرف ہے جو کہ ذہنی ہیں، اور عقل کا سارا تعلق محسوسات کے ساتھ ہے کہ جو کہ ظاہری ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اب جب میں نے ان کی دونوں حالتوں کو جان لیا تو اب مجھے پتہ لگا کہ میں وہاں نہیں جا سکتا جہاں پر توحید اپنا ہونا رکھتی ہے، جہاں توحید کے معیارات کو اور اس کے جتنے بھی درجات ہیں اس میں رہتے ہوئے اس کو اپنا حال بنایا جا سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان کو وہاں بے بس دیکھا تو پھر وہاں خود کو روک لیا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں حق تعالیٰ کو پا لینے میں، اس کی معرفت کو پا لینے میں ایک رکاوٹ رکھتی ہیں، ایک پردہ رکھتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے ذریعے سے اس تک پہنچا جا سکتا ہے۔ تو ان چیزوں کا آگے ذکر فرما رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ مائم کوئے عشق و خرابات بے خودی۔ تو فرماتے ہیں ہم عشق کا کوچہ ہیں اور بے خودی کے خرابات، کہ ہم نے عشق کو ہی اپنی قوت بنایا ہے، اور اس عشق کی وجہ سے جو ہمارے اندر حیرت اور محویت پیدا ہوئی ہے جو کہ بے خودی کے نتیجے میں ہم میں ظاہر ہو رہی ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ وہ سرمایہ ہے جس کے ذریعے سے، یہ وہ طاقت ہے جس کے ذریعے سے، یہ وہ قوت ہے جس کے ذریعے سے تم حق تعالیٰ کو جان سکتے ہو، اس کی معرفت کو حاصل کر سکتے ہو۔ لیکن فرماتے ہیں کہ یہ جو رسم ہے، دین رسم و سیرتیست کے خاص کلندرست، تو فرماتے ہیں کہ یہ جو عملی صورت ہے یہ خاص طور پر کلندروں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جو کہ ظاہری طور پر جو قائم راستے ہیں، ظاہری طور پر جو قائم رسمیں ہیں ان پر چلنے کے قائل نہیں۔ حق تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں اس راستے کو طے کرتے ہوئے انہوں نے اپنے اوپر وارد ہو جانے والے احوال کو وہاں راستہ بنایا اور اس پر چلتے چلے گئے، اور اپنے اندر وارد ہونے والے جو انوار و تجلیات تھے اس کے ذریعے سے راستہ نکالتے چلے گئے۔ تو آگے اسی راستے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، فرما رہے ہیں بخشد خدائے علم لدنی بعاشقاں، کہ اب جب وہ ظاہری علم اور عقل جو ہے وہ جو کوئی محدود ہے، اب وہ اس تک پہنچانے میں جو ہے وہ معذور ہے، تو اب اس کے لیے جو قوت ہے علم کی صورت میں وہ کیا ہے کہ خدا نے ہمیں علم لدنی بخش دیا ہے۔ عاشقوں کو وہ علم لدنی بخشتا ہے، اس علم میں کسب ہے، یعنی کہ انسان جو ہے عقل کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے کوشش کرتا ہے، سعی و کوشش کے ذریعے سے وہ تمام چیزیں حاصل کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ کسب ہے کہ وہ کوشش کرتا چلا جا رہا ہے اپنے معلوم سے نامعلوم کی طرف، اپنے ظاہر میں حواس سے عقل کی طرف۔
تو فرما رہے ہیں کہ اب علم لدنی جو ہے وہ کسب نہیں ہے، وہ اس کی طرف سے عطا ہے اور وہ وہب ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ وہ یہ جو اللہ کے عاشق ہیں، وہ جو اپنے اس کے بندے ہیں، جو اس کے طالب ہیں، اور ان کو وہ علم لدنی عطا کرتا ہے۔ اور کیا آگے کیا فرماتے ہیں کہ علم حسی و درسی مختص، فرماتے ہیں یہ جو حسی علم ہے اور درسی علم ہے یہ مختصر ہے، یہ محدود ہے، اس کے ذریعے سے تم اس کو نہیں پا سکتے۔ تو کوشش کرو، اپنے اندر ایسی قوت پیدا کرو، اپنے اندر ایسے احوال پیدا کرو اور ایسے جذبات پیدا کرو کہ وہ تم کو اپنا علم لدنی عطا کر دے، اور علم لدنی جو ہوگا وہ اس کی عطا ہوگی، وہ کسب کے ذریعے سے نہیں ہوگا، وہ وہب ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب وہ علم لدنی عطا کر دے گا تو علم لدنی جو ہے وہ الہام کے ذریعے سے ہوگا، لیکن یہ الہام سے یہ شبہ نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ جیسے کہ انبیاء علیہ السلام پر ہوگا۔ یہاں خواتر کی بحث میں صوفیاء نے یہاں علم کی تشکیل اگر ہوگی تو انہوں نے فرمایا ہے کہ وہ کسی فرشتے کے ذریعے سے چیز جو ہے وہ دل پر القاء کی جائے گی، ڈالی جائے گی، اور وہی جو علم کی صورت، اس کا نتیجہ جو ظاہر ہوگا وہ علم کی صورت میں ہوگا۔ تو اس چیز کو انہوں نے علم لدنی کہا ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں آخری جو مقطع ہے تو وہاں فرماتے ہیں درس اشرف نبوت از الواح ابجدی، کہ شرف کا جو تعلق ہے وہ ان ریاضیاتی جو تختیاں ہیں ریاضی کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ جو تم ریاضیاتی سوالات جو حل کر رہے ہو، چاہے اس کی کوئی بھی صورت ہے، منطقی صورت ہے، غیر منطقی صورت ہے، تو فرماتے ہیں کہ دریں شرف نبوت از الواح ابجدی، تو جو شرف ہے وہ ان ظاہری تختیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا جن پر تم اپنے ریاضاتی جو سوال ہیں ان کو حل کر رہے ہو۔ تو اب اس کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ لوح جمال دوست درا در بربراست، در برابرست۔ تو فرماتے ہیں اس کے سامنے دوست کے جمال کی تختیاں ہیں، اس کے دوست کے حسن کی تختیاں ہیں، اس کے کمالات کی تختیاں ہیں، جن سے وہ اس کو دیکھ رہا ہے، محسوس کر رہا ہے، اس کے ہونے کے حال کو اپنے اندر محفوظ کیے ہوئے ہے، اور پھر اس حال کے ذریعے سے وہ ترقی کرتا چلا جا رہا ہے اور مختلف مقامات سے ہوتا ہوا اس کی معرفت کو حاصل کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہی درس ہے کہ فرما رہے ہیں کہ توحید میں خالص ہو جاؤ۔ توحید میں جب خالص ہو جاؤ گے تو وہاں ایک حال جو ہے وہ تم میں پیدا ہوگا، وہ تجرید کی صورت میں ہوگا، اور پھر وہ حال بڑھتا بڑھتا تمہیں ایک مقام پر لے جائے گا، اور وہ مقام جو ہے وہ اس ظاہری علم سے، اس ظاہری عقل سے ماورا ہوگا، اور اس میں جو بڑی قوت ہوگی وہ علم لدنی کی صورت میں ہوگی، اور پھر اس علم لدنی کی فیض کی صورت میں اس کے جمال کو، اس کے جلال کو، اس کے کمال کو دیکھتے چلے جاؤ گے۔ تو یہی پورا راستہ ہے، اس راستے میں یہ مختلف پڑاؤ ہیں اور اسی کا ہی یہ سارا بیان ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ملنے والے فیض و برکات کو سمیٹنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمیں بھی اپنے پیاروں کی صحبت اور سنگت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔